ہم سب اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں سے حساب کتاب ہے زندگی کے بارے میں کہ میرے بندو تم نے زندگی کیسے گزاری، کل اس کا ہم سے سوال ہونا ہے کہ میرے بندو زندگی کیسے گزاری۔ کل ہم سے پوچھ ہونی ہے، میرے بندو میں نے تمہیں مال دیا، میرے بندو میں نے تمہیں علم دیا، کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہم سے اس کا سوال ہونا ہے اور ہمیں ان جوابوں کی تیاری کرنی ہے۔ تو زندگی میں ہم ایسے سے کام کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، ہمیں ان کاموں سے بچنا تھا لیکن ہم نے ان کاموں کو کر لیا۔ اب جب کر لیا تو اب کیا کیا جائے، جب غلط قدم اٹھا دیا تو کیا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، ہم سب نے سنا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ کیسا دشمن ہے؟ کھلا دشمن، کہ جیسے بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے کہ ایک بکری اس کو جنگل میں اکیلی مل جائے یا کہیں بھی اکیلی مل جائے اور بھیڑیا اس کو دیکھ لے تو بھیڑیا اس سے دوستی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر غپ شپ نہیں کرے گا، بھیڑیا بکری کا دشمن ہوگا، اس پر حملہ کرے گا۔ تو اسی طرح شیطان انسانوں کے ایمان کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ وہ ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہو جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اعمال بنائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم نیک بن کر اپنی زندگی بتائیں، وہ نہیں چاہتا۔ سمجھتے ہو؟ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر ہم غلط کام کر لیتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور دینی ہے کہ ہمیں گناہ کرتے ہی فوراً کیا کرنا ہے۔ دیکھو، ہمارے گناہوں کی جو شرمندگی ہوگی، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ہم ان پر شرمسار ہیں، اگر ہم شرمندہ ہیں، ہمیں شرمندگی اپنے گناہوں پر، تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ ہمیں فوراً جب کوئی غلط ہم سے کام ہو جائے، ایگزامپل ہم سے زنا ہو جائے، آج زنا اتنا عام ہو رہا ہے کہ بچہ اس برے کام کی لت میں ہے، ہاں اس زنا کی لت میں ہے، یہ بے حیائی، یہ بدفعلی، یہ برے کام، کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس درجے پر یہ کام ہو رہا ہے، کہ یہ زنا اتنا عام ہو رہا ہے۔ آج ایمان والے بھی اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس زنا کو زنا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ زنا ایک ایسی لت ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ ہمیں اوندے منہ جہنم میں پھینکوا دے گا۔ ایک نبی کی قوم پر عذاب آیا، کس بنا پر؟ کہ وہ آپس میں زنا کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس گناہ کو اہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، وہ زنا کر لیتے ہیں اور پاکی حاصل نہیں کرتے، پاک نہیں ہوتے، غسل نہیں کرتے، ان کو غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، وہ اپنا آپ میں شرمسار ہی نہیں ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا، گناہ ہمیں کبھی بھی کامیاب نہیں کرا سکتے۔ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں آ کر پکڑے گا نہیں، ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہمیں کوئی چوٹ، کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیطان ہم سے ہمارے ایمان کو چھنوائے گا، ہمارے ایمان کو سودا دنیا سے کروائے گا، یعنی کل ملا کر ہم سے برے کام کرائے گا، ہمیں زناہوں کی طرف دوڑائے گا، زنا کا راستہ ہمیں آسان کر کر دکھائے گا، ہمیں 2 نمبری آسان کر کر دکھائے گا، غلط راہوں کو ہمیں کھول کر دکھائے گا، آسان کر کر دکھائے گا، برے راستوں کو دکھائے گا، ہمیں ہلاکت کی طرف چلائے گا۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، اور کل یہ شیطان جو شیطان کی باتوں میں آ کر اپنا آپ کو ہلاکت کی طرف دوڑاتے ہیں، ہلاکت کی طرف لے کر چل دیتے ہیں، وہ اس بات کے بارے میں سن لیں کہ کل شیطان خود کہے گا، میں نے کون سا تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی، ہاں تم نے خود کیا تھا اس کام کو، میں نے تو بس وسوسہ بنایا، میں نے تو، یعنی جیسے وہ ایک ہمارے پاس رائے دیتا ہے، ایک ہمیں مشورہ دیتا ہے، ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے غلط کام کی، قبول تو ہم خود کرتے ہیں۔ بتاؤ، کل شیطان کہے گا میں نے کون سا زبردستی کرایا تھا، اس نے کون سا ہمارے ہاتھ پیر باندھا، اس نے کون سا ہمیں ڈنڈا لے کر غلط کام کرایا، بتاؤ۔ دعوت دو آئیں، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ اگر ہمارا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ شیطان نے ہم سے غلط کرایا ہے، ہاں شیطان ہمارا دشمن ہے،
शैतान हमें हलाकत की तरफ लेकर जाता है, हमें हलाक कराना चाहता है। शैतान हमारे ईमान का सौदा दुनिया से कराना चाहता है। लेकिन अगर हम सारा टैग उसको लगाएं, सारा हम अपने गुनाहों के जिम्मेदार उसको बनाएं, तो मेरे भाइयों ये समझदारी नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। कल शैतान कहेगा मैंने कौन सा ज़बरदस्ती कराया था, और ये बात सही है, शैतान ने ज़बरदस्ती नहीं कराया, उसकी दावत को हमने ख़ुद कबूल किया। वरना हम चाहते तो इनकार नहीं कर सकते थे। बताओ, आपके पास जिना का मौका था, शैतान ने दावत दी, कोई नहीं देख रहा है, कर ले, चला जा इस राह की तरफ, कोई भी नहीं है, फिर मौका मिले न मिले, शैतान ने दावत दी, तो क्या तेरे पास एक अल्लाह की तरफ से दावत नहीं आई? बता, तुझे नहीं बताया गया? तेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था कि ना ना ये गलत है, अगर इधर जाएगा तो हलाक हो जाएगा, ये गलत रास्ता है, कल तुझसे हिसाब होना है, तुझसे पूछ होनी है, और तू इस गलत काम को कर रहा है, कल पूछ होनी है। लेकिन हमने किसकी दावत को कबूल किया? बताओ, किसकी बात को माना? शैतान की को। शैतान ने हमें अपनी दावत दी और एक दावत अल्लाह की तरफ से आई, हमने किसकी बात को माना? मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, 5। हमारे कानों में अज़ानों की आवाज़ आती है, अल्लाह हम अपने घर में बुलाता है, समझते हो? आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम कामयाबी दुनिया में ढूंढते हैं, हम सुकून दुनिया में ढूंढते हैं। अल्लाह हम अपने घर में बुलाता है, अल्लाह हमें नमाज की दावत देता है, अल्लाह का पैगाम हमारे कानों में आता है, और एक फिर दावत शैतान की आती है। ये अल्लाह की तरफ से दावत है, अल्लाह हम अपनी तरफ बुला रहा है, एक दावत शैतान की तरफ से आ रही है। शैतान कह रहा है कि नमाज का वक्त तो हो गया, बाद में पढ़ लियो। ये मिसाल देता हूँ मैं, मिसाल कि शैतान वसवसा बना रहा है कि अभी तो काम थोड़ा ज़्यादा है, वक्त भी थोड़ा कम है, हालत भी ऐसी हो रही है, कपड़े भी ठीक नहीं है, बाद में पढ़ लियो, थोड़ी देर बाद पढ़ लियो, थोड़ा आराम कर ले, अब कल से पक्का पाबंदी से पढ़ लियो। अरे ज़िंदगी भतेरी पड़ी है, फिर पढ़ लियो, कौन सा आज ही पढ़ने से तो कौन सा जन्नत में चला जाएगा। शैतान वसवसे बनाया, हाँ शैतान ने हमारे ख्यालों को बदला। मेरे भाइयों, हमने किसकी दावत को कबूल किया? बताओ, हमने नमाज़ें छोड़ी, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, हम शैतान की राय पर चले, शैतान की दावत को कबूल किया। अल्लाह ने हमें इतनी क़ुव्वत दी है, इतनी ताकत दी है, इतनी अकल समझ दी है कि हम अपने जिस्म पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं, हम जिसको चाहें उस राह को एक्सेप्ट कर सकते हैं। शैतान ज़बरदस्ती हमें इधर की साइड नहीं लेकर जा सकता। अगर हम चाहें तो मुझे बताओ, हम गुनाहों से बच सकते हैं नहीं बच सकते हैं? बताओ, यहाँ आग लग रही है, शैतान कहे कि भाई आग में जा, आग में जा, एक बार जाकर देख तो सही, तुझसे कुछ नहीं कहेगी, जाके देख तो सही, मज़ा आएगा। शैतान वसवसे बनाए, बड़े प्यारे प्यारे तुम्हारे जहन में वसवसे डाले, लेकिन तुम्हारी अकल यहाँ काम करेगी, क्या कहेगी? ना, पता है मुझे आग कैसी है, ये मैं नहीं जाऊँगा इसकी तरफ, तो कुछ भी कर ले, कितनी जोर लगा ले, मैं नहीं जाऊँगा इसकी तरफ, क्योंकि मुझे पता है ये आग है, ये आग है। हमें ये मालूम होती कि ये आग है, लेकिन हमें ये ख्याल क्यों नहीं रहता है कि वो आग इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने यहाँ तो शैतान की बात नहीं मानी, फिर नमाज में क्यों हमें ख्याल शैतान का आया? ज़िनाहों की तरफ क्यों हमने शैतान की बातों को माना? गलत राहों की तरफ क्यों हमने शैतान की राय को कबूल किया? बताओ, यहाँ तो हमने अपने ऊपर कंट्रोल किया ना, क्या कि उसने दावत दी जा तू आग में, हम तो नहीं गए। अगर उसने हमें नमाज के लिए रोका तो क्या हम नमाज नहीं पढ़ सकते थे? उसने हमें ज़िना की दावत दी कि हम ज़िना से नहीं बच सकते थे? मेरे भाइयों, आज अगर तुम्हें ज़िना की लत को छोड़ना है, ज़िना की लतों से बचना है, तो आज अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि तुम मामूली इंसान नहीं है। तो ऐसा ही नहीं है कि तुझे फजूल पैदा किया है, तुझे ऐसा नहीं बनाया है कि तेरा कोई मालिक नहीं, तेरा कोई देखने वाला नहीं है। एक हस्ती है जो तुझसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है ऐसी एक हस्ती। तू क्यों बुला रहा है उसको? तू क्यों उससे गाफिल हो रहा है? कल तुझे उसके सामने खड़ा होना है। ये ज़िंदगी मामूली नहीं है, मामूली नहीं है ये ज़िंदगी। हाँ,
اپنا آپ کو یہ یقین دلا، بتا اپنے آپ کو کہ یہ آج جو زندگی ہے یہ کسی اور کی دی ہوئی ہے اور وہ اپنے پاس بلا لے گا۔ ہاں، اس کو کیا منہ دکھانا ہے، کس منہ سے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اگر اس نے کل ہمارے گناہوں کی بدولت ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، ہماری طرف نہیں دیکھا، تو کون مدد کرنے والا ہوگا بتا؟ کون ساتھ دینے والا ہوگا بتا؟ سوچ تو صحیح۔ آج جو زندگی ہے اور گناہوں کی لتوں سے بچنا ہے، زناہوں کی لتوں کو چھوڑنا ہے، تو میرے بھائی آج اللہ کی طرف آ جا، اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کو حاصل کر کر، ساری دنیا کو اپنی صفائیاں دے کر کہ تم گناہگار نہیں ہو، تمہارے دل کو سکون نہیں ملے گا، جو سکون یہاں آ کر ملے گا کہ اپنے رب سے کہو، میرے اللہ، میرے اللہ، اے میرے مالک، میرے اللہ، دیکھ تیرا گناہگار بندہ تیرے سامنے حاضر ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں، میں ندامت کر رہا ہوں اپنے گناہوں پر، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے رب کی قسم، جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ پھر اللہ یوں نہیں کہے گا کہ میرے بندے تجھے سب کچھ پتا تھے، تو نے پھر کیوں کیا، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا، میں تمہاری طرف نہیں دیکھتا، میں تمہیں معاف نہیں کرتا۔ اللہ ایسے نہیں کہے گا۔ شیطان ذلیل ہو جائے گا جب تم اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے، گناہوں پر شرمندہ ہوگے، اپنے رب کے سامنے آ کر رو گے۔ اپنے اللہ کے سامنے آؤ اور اپنے اللہ کے حکم پورے کرو، اس سے معافی مانگو اور اقرار کرو کہ میرے رب، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، کل میری پکڑ نہ کرنا، کل مجھے ہلاک نہ کرنا، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے رب کی قسم، تم معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ معافی مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح، اور توبہ پکی کرو کہ انشاءاللہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کرو۔ اور پھر گناہ ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے، تو پھر گناہوں کی طرف نہ دوڑنا۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارے رب نے پہلے معاف کر دیا اب معاف نہیں کرے گا۔ 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے، اللہ کے گھر میں آ جا، اللہ سے بات کر۔ 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ لت لگ جائے کہ ہم پھر توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وہم میں آ کر گناہوں کی طرف دوڑ جائیں، ہمیں یہ عادت پڑ جائے اور ہم بھول جائیں کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں، ہم توبہ کرنی بھول جائیں، ہم معافی مانگنی بھول جائیں، ہم زنا کریں، گناہ کریں، غلط کام کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں اور ہمیں موت آ جائے، پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے، خبر ہے آپ کو؟ میرے بھائیوں، گناہوں سے اس لیے نہ ڈرو کہ معافی مانگ لوں گا، سمجھ دو، اس لیے ڈرو کہ کہیں توبہ کا موقع نہ ملا تو کیا ہوگا، اگر اسی حال میں مر گیا تو کیا ہوگا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے ڈرو، اللہ کی رضا کے لیے ڈرو کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن گناہ ہوتا رہے، معافی مانگتے رہو، سچی توبہ کرتے رہو، اپنے علماء سے پوچھتے رہو، پوچھ تاچھ کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایک نصیحت میں کرتا ہوں، بات پر ایک بات یاد آئی تو میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مان لو، جب تم سے غلط کام ہو جائے، اللہ کے پاس آ جاؤ، بس اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے بات کرو، ہاں، اپنے اللہ کو اپنی رودات سنا دو۔ تمہارا ایک آنسو اگر اللہ سے بات کرتے میں، دعا کرتے میں نکل گیا، معافی مانگتے میں، تمہارے اتنے بھی گناہ ہوئیں گے نا کہ زمین سے لے کر آسمان کو ملا دو تو مل جامیں، دنیا کو بھر دو تو دنیا بھر جاوے، سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو جامیں، حالانکہ سارے انسان اور جنات مل کر نافرمان بن جا، تب بھی اتنے گناہ نہیں کرنے کے۔ اگر تمہارے اتنے گناہ بھی ہو گئے، اللہ کی قسم، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم معافی مانگنی نہ چھوڑیں، ہم اللہ سے تعلق نہ توڑیں، نہ ختم کریں، جب بھی گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں، زنا کی لت سے اس طرح بچیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کو چھوڑیں، کہ آج تیرے پاس موقع ہے، جب تمہیں گناہ کرنے کا موقع ملے، جب تمہیں پورا موقع ہو کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پاس بھی نہیں ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، تنہائی ہے، اکیلا ہوں، اگر میں غلط قدم اٹھا لوں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے،
تو میرے بھائی تیرے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے تیرے پاس اپنے رب کو اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھانے کا، اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھانے کا کہ میرے مالک میں دیکھ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، میرے پاس پورا موقع ہے غلط کام کرنے کا، میں نے تجھے تو نہیں دیکھا، تیرا عذاب کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تو حق اور سچ ہے، تیرے سے وہ کوئی معبود نہیں ہے، تو میرا حساب کتاب لینے والا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تیری محبت میں اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھاتا ہوں کہ میں ان گناہوں سے بچتا ہوں، میں ان گناہوں کو چھوڑتا ہوں تیری رضا کے لیے۔ جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس پورا موقع ہو، تم اپنی محبت کا اظہار پھر کر کر دکھاؤ کہ بندے کو جب آزمایا جائے تبھی تو پتہ پڑتے کتنا پکا ہے، لیکن بندہ جب خود اس کام سے بچے ہوئے جب آزمایا جاتا ہے تو وہ اتنا اچھا پرفارمنس اپنا نہیں دکھاتا ہے، وہ اس خوش دلی سے نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے آزمایا جا رہا ہے، لیکن جب بندے کی آزمائش ایسی ہو کہ اس کو معلوم نہ ہو، اس کو خبر نہ ہو کہ کوئی آزما رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، اور وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے کرے۔ میں اس بات کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ کے پاس ایک نوکر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کام، آپ کی ایک فیکٹری ہے اور آپ کا نوکر ایک کام کرتا ہے اس میں۔ اب اس کو خبر ہے کہ آپ یہاں نہیں ہیں، آپ باہر گئے کہیں۔ میرے بھائی تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں۔ آپ کی ایک فیکٹری ہے، اس میں آپ کا ایک نوکر ہے، وہ کام کرتا ہے اور آپ باہر گئے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ ہے اور آپ گئے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آنا تھا 20 تاریخ میں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس بات کے بارے میں، آپ کو 20 تاریخ میں آنا تھا اور آپ آ گئے 10 تاریخ میں، تو وہ فیکٹری کو سنبھال رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ فیکٹری میں کوئی نہیں ہے، فیکٹری میرے باس، میرے مالک میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گئے، تم اس پر ٹرسٹ تھا یا نہیں تھا، یقین تھا یا نہیں تھا، لیکن میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں بات، آپ 20 تاریخ میں آنے والے 10 تاریخ میں آ جاتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا نوکر صبح 8 بجے سے شام 7 یا 6 بجے تک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ 10 تاریخ میں جب آ جاتے ہیں اور اپنی فیکٹری جاتے ہیں، آپ کے نوکر کو نہیں پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ آپ آج یہاں آنے والے ہیں۔ جب آپ اپنی فیکٹری میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ میرا نوکر میری فیکٹری میں بہت اچھی دیکھ بھالی کر رہا ہے، میرا نوکر کام کس طرح کر رہا ہے کہ جس طرح میں خود بھی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا سمجھ کر کام کر رہا ہے، آپ کتنے خوش ہوئیں گے؟ وہ 6 بجے آتا تھا اور شام کو 6 بجے چلا جایا کرتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا 9 بج چکے ہیں، یہ یہیں پر کام پر لگا ہے، اس کو خبر نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں، وہ پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے، وہ تمہارے پیچھے، وہ اتنا اچھا بن کر کام کر رہا ہے، تمہیں اس پر کتنا فخر ہوگا، کتنا پیار تمہیں اس پر آئے گا۔ ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہمارا مالک 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے وہ فیکٹری میں تھا، اسے معلوم تھا اس کا مالک نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ فیکٹری میں کچھ بھی اپنا فیصلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے غلط نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا، بڑی ایمانداری سے اپنا کام کیا، مالک کتنا خوش ہوا، کتنا فخر محسوس ہوا۔ لیکن تم سوچو تو صحیح، جب ہمیں موقع بھی ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہمیں ہمارا مالک بھی نہیں دکھتا ہے، ہمارا مالک ہمارے سامنے نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں وہ تھوڑی دکھ رہا ہے، ہم چاہیں تو غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی محبت میں پوری ایمانداری سے کام کریں گے، اپنا اس زندگی کو بہتر گزاریں۔ ہاں تو سوچو وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ ارے میرے بھائیو، ایسے کام کرو کہ اسے فخر ہو ہم پر کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اس کو فخر ہو، ایسا کام کریں۔ میرے دوست، آج تیرے پاس موقع اپنی محبت کا اظہار کر کر دکھانے کا، گناہوں سے بچنے کا، آج تیرے پاس موقع ہے، دکھا دے اپنے رب کو اپنی محبت کا اظہار کر کر کہ میرے اللہ، دنیا کے لیے نہیں، تیرے لیے، میں تیرے لیے غلط کام چھوڑ رہا ہوں، تیرے لیے زناہوں سے بچ رہا ہوں، تیرے لیے اس برے زندگی سے دور ہو رہا ہوں، ورنہ مجھے دنیا کا ڈر نہیں ہے، بس تیرا ڈر ہے کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔